جی پروگرام آپ کی آواز افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ خدمت حاضر ہے حافظ بلال جی۔ آج ماشاء اللہ 11واں روزہ ہے، تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو جی۔ تو آج کا بھی ٹاپک الحمدللہ روزے کے مسائل پر ہی ہوگا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں قاری امین صاحب، اور آج کے دوسرے مہمان ہمارے جو کہ کل بھی الحمدللہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، حافظ ہاشم بصرہ صاحب۔ اور باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن پاک کے لیے موجود ہیں حافظ عابد بھائی، جو کہ آپ کو تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ احسن الجزا۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے پاس چھوٹے ننھے منھے طالب علم بھائی ساحت موجود ہیں، آپ کو نعت رسول مقبول انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے جی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں گنتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ماشاءاللہ کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، ہوگا کیا جود و کرم گے شاغبت گو تیرا، نہیں سنتا ہی نغمہ گنے والا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کیا گئے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس ربا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کو نعت رسول مقبول سماعت فرما رہے تھے، تو آج کا الحمدللہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں قاری امین صاحب۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک روزے کے متعلق ہی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے
تو ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے مفسدات روزہ اس کے متعلق گفتگو کروں گا، یعنی وہ چیزیں، وہ کام جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے قضا لازم آتی ہے، اور بعض ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانا پینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس کو پتہ نہ چلے بھول میں کوئی چیز کھا پی لے تو اس پر روزے کی قضائی نہیں، لیکن جو شخص اس کے مقابل جان بوجھ کر کوئی چیز کھا یا پی لیتا ہے تو اس پر قضا لازم آئے گی. تو اس شخص کو اپنے رب سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور وہ روزہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے اسے دوبارہ رکھنا چاہیے. دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا. ویسے تو اگر قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر انسان قے کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ. جو شخص جان بوجھ کر قے کر دے تو اس پر قضا لازم ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ جب عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس وجہ سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس دورانیے عورت کو نمازوں کی قضائی ضروری نہیں، روزے کی حالت میں ہے تو اپنا روزہ ختم کر دے گی، اور پھر جب یہ ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر روزے جو رہ گئے ہیں ان کی قضا ضروری ہے، وہ عورت ان روزے کی قضا دے گی. یہ تیسری چیز ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابی کیا معاملہ بنا؟ تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جمع کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابی، کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 2 ماہ کے روزے رکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ بھی طاقت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ادھر میرے پاس موجود تھا جو مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کدھر چلا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ کھجوروں کا ٹکڑا اور جا کے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب آدمی اس زمانے میں موجود نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کھا پی لو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی کے پاس جان بوجھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے۔ قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ تو اس میں آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر انسان تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تو پھر اس کو اپنے رب سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جب اس کے پاس وسعت ہوگی تو اس وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح 5ویں چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان پہ قضاء لازم آتی ہے وہ ہے کہ انسان استمناء بالید کرے، یعنی منی خارج کرے، یا آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے تو اس کا انزال ہو گیا ہے، منی خارج ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس پر دوبارہ روزہ لازم ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اسی طرح ہی ماہ رمضان گزر جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بدبخت انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور بہت سخت گناہ ہے۔ جتنا ہی روزہ رکھنے کا ثواب ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، تو اتنا ہی سخت گناہ ہے۔ تو آج کے ہمارے دوسرے مہمان حافظ ہاشم صاحب ہیں، تو ان سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی آپ روزے کے متعلق آپ کے نالج میں جو کوئی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک بار پھر اپنے محترم قاری محمد امین صاحب ان کا مشکور ہوں، بے حد مشکور ہوں، اور میرے بھائی حافظ محمد بلال صاحب جو کہ آپ کی آواز کے اینکر پرسن ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ روزے کے متعلق جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کو بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حافظ بلال صاحب بھی عرض کر رہے تھے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق، روزے کی فضیلت کے متعلق حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ اور ہم مسلمان اگر بات کو سمجھیں، بات کی تشریح میں جائیں، بات کو واضح طور پہ لے کے آئیں، دیکھو جس روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو سبحان اللہ کیا جزا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں سب لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اس رمضان کی قدر کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ تو خیر، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، چاہے وہ ساری زندگی ماہ رمضان سے ہٹ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس کی قضا کو نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں ہی معاف فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے اس کی قدر کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا سے جتنے بھی لواحقین رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان مرحوموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس ماہ رمضان کے صدقے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے جنت کے باغ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ میں پھر ایک بار اپنے بھائیوں کا، قاری محمد مین صاحب کا، حافظ بلال صاحب کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ ہم جس طرح ہم آج اس مسجد میں اکٹھے ہیں، میں گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ پروگرام دیکھتا جا رہا ہوں، تو جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں، میری یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن، قیامت والے دن، جنت میں اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری بھائیوں سے اپیل بھی ہے، نیکی کے کام میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹانا چاہیے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگا ہے، دیکھو لوگ گانوں والے چینل، ٹھیک ہے، فلموں والے تو کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ ہاشم صاحب جو کہ روزے کے متعلق کی قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ تو ہمارا ناظرین کے لیے آخر میں ایک سوال ہوتا ہے، تو یہ سوال آج کا الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام تھے؟ تو ہمارے ناظرین لازمی بتائیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔